معراج رسول اللہ، معراج رسول اللہ، معراج۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ شب معراج اور اس رات پہ جو عبادات کی جاتی ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن شیئر کروں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے گھر جو ہے وہ سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی فوج کے ساتھ جو ہے وہ چھت پر تشریف لائے۔ انہوں نے درمیان سے چھت کھولا اور نیچے اترے اور دیکھا کہ آقا کریم جو ہے وہ سو رہے ہیں، تو وہ سوچ میں مبتلا ہو گئے کہ وہ آپ کو کیسے بیدار کریں۔ وہ آپ کے پاؤں کی طرف جھکے اور اتنا جھکے کہ انہوں نے آپ کے پاؤں مبارک پر بوسہ دیا اور آپ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو لے کر حتیم میں گئے، وہاں جا کر انہوں نے آپ کا سینہ مبارک کھولا، آپ کا دل نکالا اور آب زمزم ایک برتن میں تھا، پھر وہاں پہ جو ہے وہ آپ کا دل رکھا۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کے دل کو جو ہے وہ برکتیں حاصل ہوں، بلکہ آب زمزم کو جو ہے وہ آپ کے دل سے برکتیں حاصل ہوئیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا دل جو ہے وہ واپس آپ کے سینہ مبارک میں رکھا اور آپ کا سینہ مبارک بند کر دیا، اور خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا اور نہ ہی کوئی کٹ لگا، کیونکہ آقا کریم کی حقیقت جو ہے وہ ایک نور ہے۔ وہ اگر صرف بشر ہوتے تو کٹ بھی لگتا اور خون بھی نکلتا۔ پھر آپ کے لیے جنت سے جو ہے وہ ایک اسپیشل سواری بھیجی گئی جس پہ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوار کیا۔ اس سواری کا نام تھا براق۔ اس کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا جو ہے وہ پہلا قدم پڑتا تھا۔ وہ اتنا فلیکسیبل تھا کہ جب وہ آگے سے اوپر کی طرف اٹھتا تھا تو اس کی پچھلی ٹانگیں جو ہیں وہ کھل جاتی تھی اور اس کی کمر سیدھی رہتی تھی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر جب آگے سے نیچے کی طرف ہوتا تو اس کی آگے والی ٹانگیں جو ہیں وہ کھل جاتی تھی تاکہ آقا کریم اوپر جو ہے وہ آرام سے تشریف فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آرام کا جو ہے وہ پورا خیال رکھا تھا۔ پھر آقا کریم جب بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں 1,24,000 جو ہے انبیاء کرام موجود تھے، صفیں تیار تھیں، فرشتے جو ہیں وہ مؤذن تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقامت کہی اور وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے گئے اور آپ سے کہا کہ آپ امامت کروائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو پھر وہاں سے جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ پھر آگے آپ کے کو ایک نورانی سیڑھی پر جو ہے وہ کے ذریعے پہلے آسمان تک لے جایا گیا۔ یہ نورانی سیڑھی جو ہے وہ براق سے بھی زیادہ تیز تھی۔ پہلے آسمان پر جب آپ نورانی سیڑھی کے ذریعے پہنچے، پھر آگے سے پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک کا سفر جو ہے وہ آپ نے فرشتوں کے پروں پر کیا۔ 7ویں آسمان سے پھر آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر بیٹھ کر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ ہر مرحلہ جو ہے وہ پہلے مرحلے سے زیادہ سری تھا۔ جب آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پر جو ہیں وہ جل جائیں گے۔ پھر آپ کے لیے جو ہے ایک سبز نوری تخت جو ہے وہ بھیجا گیا، آپ اس کو رف کہتے ہیں۔ پھر آپ اس پر بیٹھ کے آپ نے آگے کا سفر طے کیا۔ اس کی بھی منتہائی پرواز جو ہے وہ آگے جا کر جواب دے گئی۔ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی رفتار سے نہیں سفر کر رہے تھے، اب آگے کا سفر جو ہے وہ آپ نے اپنی رفتار سے طے کرنا تھا۔ آپ بہت جھجک رہے تھے اور ڈر رہے تھے کیونکہ ہیبت اور جلال کا سامنا تھا۔ آپ کھڑے تھے کہ اوپر سے آواز آئی کہ محبوب قدم بڑھائیے۔ پھر آپ نے پہلا قدم بڑھایا اور اس پہلے قدم میں آپ نے اتنا فاصلہ طے کر لیا جتنا براق سے لے کر رف تک کا فاصلہ تھا۔ پھر آپ نے جب اگلا قدم بڑھایا تو آپ نے اس سے ڈبل منازل جو ہے وہ طے کی۔ اسی طرح 70,000 دفعہ جو ہے وہ آسمان سے آواز آتی رہی اور آپ جو ہے وہ منازل طے کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ہے وہ 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے رہے اور نبی کریم جو ہے وہ نعمتیں جو ہے وہ سمیٹتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا ٹریول کر کے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود جب واپس آئے تو ام ہانی کے گھر کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی جیسے ابھی آپ وہاں سے نکل کے گئے ہوں۔ آپ کا بستر جو ہے وہ اسی طرح گرم تھا اور جو وضو کے وقت پانی بہ رہا تھا وہ اسی طرح جو ہے وہ بہ رہا تھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ٹائم جو ہے وہ وہاں پہ رک گیا تھا۔ علماء کرام نے اس ساری سچویشن کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے ہم سب کی محبت کو ایکسپلین کیا ہے کہ یعنی آقا کریم جو ہے وہ پورے جہان کی جان ہے، اور جب جہان سے
جان نکل گئی تو پھر جہان کیسے چل سکتا ہے، اور جب جان واپس آئی تو پھر جہان نے دوبارہ جو ہے وہ چلنا شروع کیا۔ بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح ام ہانی کو اپنے سفر کے بارے میں بتایا تو انہوں نے منع کیا کہ آپ جو ہے وہ کسی سے اس کا جو ہے وہ باہر تذکرہ نہ کریں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں میں بتاؤں گا۔ پھر جب آپ نے صبح بتایا اور ابو جہل نے جب آپ کی بات سنی تو اس نے کہا کہ اگر میں سب لوگوں کو جمع کروں تو آپ اپنی یہ باتیں ریپیٹ کریں گے؟ تو آپ نے کہا ہاں میں بتاؤں گا۔ پھر اس نے سب لوگوں کو جمع کیا۔ اس وقت صرف 80 کے قریب تقریباً مسلمان تھے، زیادہ مسلمان نہیں تھے۔ آپ نے بتایا کہ آپ رات کو بیت المقدس کا سفر طے کر کے آئے ہیں اور آسمان کا سفر کر کے آئے ہیں، تو جو ہے وہ شور و غل مچ گیا، اور جو ایمان کے کمزور لوگ تھے وہ بھی جو ہے چمگویاں کرنے لگے۔ اور ابو جہل نے سوچا کہ یہ بہترین موقع کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے دور کرنے کا۔ وہ ان کے گھر گیا اور اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ تمہارے نبی نے کہا ہے کہ وہ مسجد اقصی پر رات کو جو ہے وہ سفر کر کے آئے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میرے نبی نے کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ تمہارے نبی نے کہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے نبی نے کہا ہے تو یہ 100% حق ہے۔ اس نے کہا کہ تم تو بہت عقل مند اور ہوشیار ہو، تم یہ کیسے اس بات کو مان سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ باتوں کی جو ہے وہ تصدیق جو ہے وہ کر چکا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس وحی آتی ہے، قرآن پاک جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے، تو میں یہ ان سب باتوں کی جو ہے وہ تصدیق کر چکا ہوں، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آپ سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ پیش کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے جو ہے وہ مجھے 50 نمازوں کا جو ہے وہ تحفہ دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کو اپنی قوم کو جانتا ہوں، وہ اتنی نمازیں کبھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیے اور انہیں کہیے کہ وہ اس میں کمی کریں۔ آپ پھر واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے 45 نمازیں کر دی۔ آپ جب واپس آ کے حضرت موسیٰ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر واپس جائیے اور کم کروائیے، اور اس طرح پھر 35، 30 اور کرتے کرتے جو ہے وہ پھر 5 نمازیں ہو گئیں۔ جب انہوں نے واپس آ کے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ اب 5 نمازیں ہو گئی ہیں تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں ابھی بھی زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اب نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے حیا آتی ہے۔ اتنے میں اوپر سے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی بات سے نہیں پھرتے۔ آپ کی امت جو ہے وہ جب 5 نمازیں پڑھے گی تو اس کو ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں کا ہی ملے گا۔ سبحان اللہ، یعنی معراج کی رات کا یہ نماز جو ہے وہ تحفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج رات کو وقت جب معراج سے واپس آئے اور پھر صبح اٹھ کے جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کنیز جو تھی وہ بہت کمزور اور بوڑھی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ تو آپ نے اسے پوچھا کہ تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا مالک غیر مسلم ہے اور اس نے مجھے جو ہے وہ آٹا پیسوانے کے لیے بھیجا تھا، اور میں کیونکہ بیمار ہوں، کمزور ہوں، اس لیے بہت مجھے جانے میں دیر ہو گئی ہے۔ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ مجھے سزا دے گا اور بہت ڈانٹے گا۔ آقا کریم جو ہے وہ بھی رات کو ہی انہیں معراج کا جو اتنا شرف ملا تھا اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے آٹے کی تھیلی اٹھائی اور کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور تمہارے مالک سے بات کرتا ہوں۔ آپ نے جب اس غیر مسلم کے گھر پہنچے اور دروازہ ناک کیا اور وہ باہر نکلا تو اس نے آپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ پہچانتا تھا کہ آپ مسلمانوں کے نبی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ یہ تمہاری کنیز ہے اور یہ ڈر رہی تھی تو تم اس کو نہ ڈانٹنا۔ اس نے جب آپ کی پوری بات نہ سنی اور کہا کہ آپ کو رات کو معراج سے آپ واپس آئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ہاں۔ وہ بھاگتا ہوا اندر گیا اور پھر اس نے تورات یا زبور جو ہے وہ جو آسمانی کتاب تھی اس نے لا کر دکھائی، اور اس نے کہا کہ ان میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کے آخری نبی جو ہیں ان کو معراج ملے گی اور وہ ایک غیر مسلم کے گھر جائیں گے ایک کنیز کی مدد کرنے کے لیے۔ تو جو ہے یہ ساری باتیں جو ہے وہ ان آسمانی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے معراج کا معجزہ دیا تھا، اور اس معجزے میں جو ہے وہ بہت سے کمالات آپ کو عطا کیے گئے تھے۔
جن میں سے 2 کمالات تو یہ تھے کہ ایک تو یہ تھا کہ آپ جب وہاں گئے تو آپ کے جانے کے بعد جو ہے وہ وقت رک گیا. دوسرا کمال یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ فیوچر میں ٹریول کر کے آئے تھے، یعنی جو چیزیں ابھی نہیں ہوئی تھی آگے فیوچر میں ہونی ہے، جنت اور جیسے دوزخ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے نظارے کروائے تھے. جب آپ کو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ دوزخ کا نظارہ کروا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کے جو پیٹ ہیں وہ کمروں کی طرح تھے. تو آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ ایسے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں سود کا کاروبار کرتے تھے. پھر آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا جو ہے وہ مردار کھا رہے تھے. تو آپ نے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو ہے وہ غیبت کرتے تھے. پھر آپ نے بعض مردوں اور عورتوں کو دیکھا جن کو چھاتیوں کے بال جو ہے وہ لٹکایا گیا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ ایسے کیوں ہیں؟ تو جبرائیل امین نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے لوگوں کے سامنے ان کی عیب گوئی کرتے تھے اور پیٹھ پیچھے جو ہے ان کی برائی کرتے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے ہونٹ جو ہیں وہ پھاڑے جا رہے تھے، پھر وہ جڑتے تھے اور پھر دوبارہ جو ہے ان کو پھاڑا جاتا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر کچلے جا رہے تھے بڑے بڑے پتھر سے، پھر ان کے سر ٹھیک کیے ہوتے تھے اور پھر دوبارہ ان کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جاتا تھا. آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ ہمارا سر جو ہے وہ بوجھل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین. اب معراج کے جو فضیلت ہے یا اس رات میں جو عبادات کرنی چاہیے، اب میں آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن شیئر کرتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 27 رجب کا روزہ رکھے گا اس کو 60 روزوں کے برابر جو ہے وہ ثواب ملے گا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رجب کے ایک رات کو شب بیداری کرے گا اور دن میں جو ہے وہ روزہ رکھے گا اس کو 1000 روزوں کا اور 1000 شب بیداری کا ثواب ملے گا، اور وہ جو رات ہے وہ 27 رجب کی ہے. ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک رات ایسی آئے گی یا اور ایک دن ایسا آئے گا جس میں جو وہ بھی نیک عمل کرے گا اس کو 100 جو ہے وہ نیکیوں کا ثواب ملے گا. اور اس رات میں آپ 12 نوافل جو ہیں وہ اس طریقے سے پڑھیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ لیں، یعنی سورۃ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھ لیں اور پھر جب اتحیات پڑھ کے آپ کھڑے ہو جائیں. 12 نوافل جو ہیں وہ آپ ایک سلام کے ساتھ پڑھیں اور پھر اس کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، 100 بار استغفار اور پھر 100 دفعہ جو ہے وہ درود شریف پڑھیں. صبح کے ٹائم روزہ رکھیں. کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس میں دعا مانگی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں سوائے گناہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور نبی پاک سے دل سے جو ہے وہ محبت کرنے کی توفیق دے. آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.